ہو سکتا ہے اس رمضان تمہاری پسندیدہ دعا پر کن فرمایا جائے۔ کیا پتہ اللہ تمہارے من پسند شخص کو تمہارے حق میں لکھ کر تمہاری کہانی مکمل کر دے۔ وہ تم پر سارے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہاری روبرو موجود دروازہ بند کرتا ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود دروازے کو ہمیشہ کھولے رکھتا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ اور جب رب کن کہتا ہے، انسان رب کی رحمتوں کے معجزے دیکھتا ہے۔ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کے کن پر یقین ہے اور آپ کو معجزوں پر یقین ہے۔ اگر اللہ کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہیں ڈالنی ہوتی تو اللہ ہمارے دل میں بھی نہیں ڈالتا۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ ہوتا وہی ہے جو ہم نے مانگا ہوتا ہے، پھر چاہے راستے ہماری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا۔ وہ فوراً نہیں سن رہا ہے تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کے وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو نا۔ اب میں مایوس نہیں ہوا کرتی، اب ہر فیصلہ اللہ پر ہی چھوڑا کرتی ہوں۔ جب سے تھاما ہے ہاتھ اللہ کا، اب اپنی ہر دعا میں اللہ کو ہی مانگا کرتی ہوں، اور وہ آزماتا ہے تمہیں۔ تمہارے دل کے قریب چیزوں سے بھول گئے ہو حضرت یعقوب کا قصہ۔ تم درد کے سجدہ زمین پر کرتے ہو اور تمہاری صدائیں ساتویں آسمان تک جاتی ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو نہیں دے گا؟ تمہیں چاہیے تم مانگ کر تو دیکھو دل سے ایک بار۔ تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ضرور دے گا جو تمہیں چاہیے، بس یقین رکھو۔ پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے تم غلط ہو، کیا پتہ تم سے ہی مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، ورنہ وہ رب تو ان کی بھی سن لیتا ہے جو تمہارے کہی بات کسی سے نہیں سنی ہوگی۔ اور اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا یقین مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کے لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہو۔ جن آندھی طوفان سے لڑ کر پہنچے ہو تم یہاں، اس صبر بھری آزمائش کے بعد صلہ کچھ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، وہ جانتا ہے کس کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل رہا ہے، پر وہ جو تمہارے لیے سوچ رہا ہے تمہارے صبر اس کے سامنے بہت معمولی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے تمہاری آزمائش لمبی ہوگی، انہیں پتہ ہے کہ تمہیں ڈھیرے دعائیں کی ہیں صرف ایک معجزے کے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے کن کا انتظار کیا تھا، ہر راستہ بند دیکھ کر بھی توکل کیا تھا۔ تم بھی صحیح وقت کا انتظار کرو۔ درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے دل کو بتا دو، دیکھ لینا تمہیں جلد ہی سکون ملے گا۔ تمہارا صبر کبھی ریگا نہیں جا سکتا، کیا پتہ اس کے بعد تمہیں تمہاری چاہت کا مل جانا ہی ہو۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والوں پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ تو پھر تم دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان شرطوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ یقین وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشاتوں کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تو مالک ہے معجزات کا، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں
جب راستے دشوار ہوتے چلے جائیں لیکن تمہارا اس پر توکل تمہیں گرنے نہیں دیتا، تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ وہ تمہاری تمام راتوں کے سکون بے سکون کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کو بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا۔